جا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، یہ علامت ہے کسی چیز کی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے دل میں پائے جانے والی بے چینی، انسان کے دل میں پائے جانے والی تڑپ۔ اگر وہ تڑپ نہ ہو تو یہ انتظار نہ رہ جائے، اگر وہ احساس نہ ہو دل کے اندر تو یہ انتظار نہ رہ جائے۔ اگر ہم زمانے کے امام کا بھی انتظار کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ تڑپ دل کے اندر ہونا چاہیے، وہ احساس دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس انتظار کو صحیح انتظار کا نام دیا جا سکے۔ اور ابھی ہماری اس پروگرام کی لسٹ میں ایک پلے بھی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ انتظار کا صحیح معنی کیا ہے اور انتظار کے لیے کس آمادگی کا ہونا ہمارے یہاں ضروری ہے۔ اگر وہ آمادگی نہ ہو تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اگر وہ تیاری نہ ہو تو کس طریقے سے ہم غیبت میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ جو غیبت طولانی ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری تیاریاں کم ہیں، ہماری آمادگیاں کم ہیں۔ خیر، تاکہ ہم اس منزل تک پہنچ سکے جلدی سے کہ جو کہ تقسیم انعامات کا سلسلہ ہے، اور یقین یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم انعامات جو ہیں یہ ایک مادی چیز ہے۔ اصل انعام تو آپ شریک ہو کر کے کلاسز میں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے امام کی بارگاہ سے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ چاہے وہ انعام یہاں پہ آپ کو ملے یا نہ ملے، حقیقی انعام وہ آپ اس کے مستحق اور حقدار بن چکے ہیں۔ آپ کا نام اس لسٹ میں، اس فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا اور میں یہاں کے اوپر اب گزارش کروں گا خواہر فرشتہ بطول سے کہ وہ آئیں اور بہت ہی مختصر وقت میں، چونکہ پروگرام میں بہت ساری باتیں رہ جا رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جلدی سے آئیں اور آنے کے بعد جو ان کے جذبات، ان کے خیالات ہیں، جو ان کی تقریر ہے وہ سامعین کی خدمت میں پیش کریں اور اپنے مولا کی بارگاہ کے حضور اپنی عقیدت کو پیش فرمائیں۔ ان کی صحت سلامتی اور استقبال کے لیے آپ سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں کہ آج کے اس پرمسرت موقع پر مجھ ناچیز کو اپنے تاثرات پیش کرنے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مرکز فقہ و فقاہت کا کہ جو گزشتہ 7 سالوں سے ہمارے درمیان علم حقیقی پیش کر رہا ہے اور ایسے سماج کے تشکیل دینے کا زمینہ فراہم کر رہا ہے کہ جسے ہم اور آپ مہدوی سماج کے نام سے جانتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے اساتذہ محترم کا بھی کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کیا اور ہمیں علم دین سے منور کیا۔ مہدوی سماج آج کے معاشرے کی ضرورت ہے۔ مہدوی سماج کلاسز کے ذریعے ہمیں زندگی بسر کرنے کی ایک ایسی راہ دکھائی گئی ہے کہ جو نہ صرف دینی اعتبار سے ہمارے لیے باعث عروج ہے بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور عزت کا سبب ہے۔ اس بافیض دروس کے اہتمام اور پلاننگ اس طرح کی گئی تھی کہ کافی اہم نکات کو ہمارے درمیان کافی مختصر سے وقت میں اور قابل فہم انداز میں پیش کیا گیا کہ جہاں ہر استاد محترم اپنے اپنے انداز میں ہمارے قلب کو وقت کے امام کے ظہور کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ ان دروس کے ذریعے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے ایسی کئی باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ جو عام زندگی میں بیان نہیں کی جاتی، مثلاً دعا، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور حقیقی طور پہ ایک ایسا معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے کہ جو ہمارے لیے کامیابی اور سکون کا باعث بنے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ عام اوقات میں ہم جن سوروں کی تلاوت کرتے ہیں دراصل ان کی تفسیر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ایسے مسکنسیپشنز کو بھی دور کیا کہ جو ہمارے درمیان بہت رائج ہیں۔ انہی دروس سے حاصل کردہ 2 باتوں کو میں آپ کے درمیان بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلا موضوع جو ان دروس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا اور جس پہ زور دیا گیا وہ تھا معرفت امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ شریف، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک دعا بھی تعلیم دی گئی کہ جس کا نام دعائے معرفت امام زمانہ ہے۔
اس کے جملات کچھ یوں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اے خدا مجھے اپنی معرفت عطا فرما کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما کہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اور آخری جملہ کچھ یوں ہے کہ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، یعنی اے خدا تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما کہ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ گویا یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کے امام کی معرفت کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ سامعین کرام، مہدوی سماج انسان کی ضرورت کا نام ہے۔ اس سماج کا وجود ہر دل کی آواز ہے، اور ساتھ ساتھ میری نظر میں ان کلاسز کی ضرورت آج کے دور میں بہت اہم ہے، خاص طور پہ جہاں ہمیں ظاہری طور پہ تو دنیا ترقی یافتہ دکھائی دیتی ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دراصل یہ ترقی ہے؟ کیا دراصل جسے ہم علم سمجھتے ہیں یہ علم ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں انہی دروس کے ذریعے دیا گیا کہ جس میں بتایا گیا کہ علم وہ نہیں ہوتا کہ جس سے انسان کو نقصان پہنچے، بلکہ علم تو وہ ہے جس سے انسان کو صرف فائدہ پہنچے، اور ترقی وہ نہیں ہوتی جس سے انسان بے چین ہو جائے، بلکہ ترقی انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ اور اگر آپ اور ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو نہ کہیں سکون نظر آتا ہے اور نہ علم سے صرف فائدہ پہنچ رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس انسان اس سے زیادہ ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میں ان کلاسز میں شرکت کرنے سے پہلے یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے لیے امام کی ذمہ داری، امام کی طرف یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم صرف انہیں یاد کریں اور نیک عمل انجام دیں، جو کہ اس کلاسز کے ذریعے اسے بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر ہم غیبت کبریٰ میں ہیں تو ہماری ذمہ داری صرف امام کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک اس طرح کا معاشرہ بنائیں کہ جہاں امام ظہور کر سکیں، ورنہ وہی حالت جو پہلے اماموں کی ہوئی وہ ہمارے آخری امام کی بھی ہوگی۔ اور جب تک ہم خود اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے محنت نہیں کریں گے، انتظار کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ہم امام کے ظہور کو خود بخود ٹالتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے موضوع کہ جو ہمارے لیے ضروری تھے، اپنی صحت کو کس طرح بہتر رکھا جائے، امام سے ملاقات کس طرح کی جائے، اور کیا دراصل امام سے ملاقات کرنا ضروری ہے، یہ ساری چیز اور دیگر کئی باتیں بھی ان دروس کے ذریعے بیان کی گئیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میرے مالک میرے اللہ نے ہم سب کو ان دروس میں شرکت کرنے کی اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ان دروس سے حاصل کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ تمام میرے قوم کے بھائی بہن اور میری ماں میرے باپ کی زندگی میں اسے عمل پیرا ہوتا دیکھوں۔ اور یہاں میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے لیے اتنا اہتمام، اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم تک حقیقی علم کو پہنچانے کے لیے اتنی مشقتیں کی جا رہی ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح ہو سکے اس مہدوی سماج کو اور ان کلاسز کو آگے بڑھانے کے لیے اس کار خیر میں شرکت کریں۔ پھر چاہے ہم ان کلاسز میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، دوسروں کو بھی بلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نے ہمیں نوازا ہے تو ہم مالی حیثیت سے بھی ان کلاسز میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ایسے کوئی آئیڈیاز موجود ہیں کہ جو ان کلاسز کے لیے مفید ثابت ہوں گے تو ہم انہیں بھی شیئر کریں۔ اور ایک اہم بات کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ اب تک یہ کلاسز منعقد نہیں کی گئی ہیں تو آپ ضرور مرکز سے رابطہ قائم کریں۔ اور اگر جتنا جلدی جتنا زیادہ ہم امام کے لیے ایک معاشرہ قائم کریں گے اتنا ہی جلد ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ امام کے ظہور کو دیکھیں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ دینی کاموں میں شریک ہوں اور امام کی معرفت حاصل کریں۔ تو آئے ہم سب مل کے ایک مہدوی سماج بناتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں کہ جس سے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم ہو سکے۔ والسلام۔ آپ سماعت فرما رہے تھے خواہر فرشتہ بطول کو اور مہدوی سماج کی کلاسز سے جو باتیں انہوں نے سیکھی ہیں، جو دروس انہوں نے سیکھے ہیں، جو معرفت
کے درجے انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ آپ حضرات کے درمیان وہ رکھ رہی تھیں، اور واقع خداوند عالم سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، اس لیے کہ بغیر معرفت امام کے کسی بھی سعادت یا کسی بھی کامیابی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا، دعا میں تعلیم دی گئی کہ اس طریقے سے دعا کی جائے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے معبود اپنی معرفت عطا کر، اگر یہ عطا نہ کی تو تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اے میرے مالک اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اگر رسول کی معرفت نہ دی تو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اے میرے مالک میرے زمانے کے امام کی معرفت عطا کر دے کہ اگر یہ معرفت امام نہ مل سکی مجھے تو میں بھٹک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہاں کے اوپر بیچ میں ایک اعلان آپ کی خدمت میں کہ کربلا معلیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام درود بھیج پر محمد علیہ محمد کی زیارت کا بھی قرآن ہوگا، اور دو خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے آخر میں، ایک اسٹوڈنٹس میں سے اور ایک والنٹیئرس میں سے، کہ ان کے نام کا پورا اٹھایا جائے گا آپ سب کے سامنے، اور خداوند عالم کو جو منظور ہوگا، جو نام منظور ہوگا، ایک نام والنٹیئرس میں سے اٹھایا جائے گا جنہوں نے واقعی میری خدمت کی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ میں سے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس میں وہ ہوں گے جنہوں نے 100% جن کی حاضری کلاسز میں ہوئی ہے، ان اسٹوڈنٹس کے درمیان سے قرآن اندازی کی جائے گی۔ اب میں بغیر کوئی وقت لیے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ وہ پلے جو تیار کیا گیا ہے جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انتظار کے وقت ہمیں آمادگی کتنی ضروری کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنا ہے، اور اگر وہ تیاری نہ ہو سکے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اس گروپ سے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد اس پلے کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان کے صحت سلامتی اور ان کے استقبال کے لیے آپ سے گزارش ہے درود بھیج پر محمد و آل محمد۔ ایسا کیا دیکھ لیا محدثہ، مجھے بس ضرور بتا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی ہے، اور جب میرے دروازے پہ جا کے دیکھا تو ایک نورانی شخصیت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو وقت کا امام ہوں، امام مہدی ہوں۔ اللہ اکبر۔ محدثہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے کیا
امام ہمارے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ، امام ہمارے گھر نہیں آئے۔ جب میں نے گھر پر آ کر دیکھا تو میرے گھر کی حالت یہ نہیں تھی۔ میں نے گھر میں جا کے اپنے گھر سے تحول آپ کی چیزوں کو دور کیا، خود کو ردا پہن کر آمادہ کیا۔ اللہ اکبر! جب میں نے دروازے پہ جا کر دیکھا تو میرا وقت کا امام جا رہا تھا، اور جاتے وقت میرے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام کہہ رہے تھے کہ میں نے ہر شیعہ کے گھر میں دستک دی، لیکن کوئی ایک بھی میرے تحول کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کسی ایک نے بھی مجھے اپنے گھر میں حاضر نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اے میری بہن، خدا ہماری مغفرت فرمائے، خدا ہمیں معاف کرے، امام ہم سے راضی ہو جائے۔ میری بہن پریشان مت ہو، میرا امام بہت کریم ہے، ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ آج سے ہم دونوں مل کر کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے امام کے لیے تبدیل کر دیں گے، اپنے گھر سے تمام لہو و لعب کی چیزوں کو دور کر دیں گے۔ جو چیز ہمارے امام پسند نہیں کرتے اسے اب ہم بھی پسند نہیں کریں گے۔ تم پریشان نہیں ہو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اب ہم اپنی زندگی تبدیل کر لیں گے۔ عزیزوں، یہ فقط ایک خواب تھا میری بہن کا جو اس نے دیکھا ہے کہ امام اس کے خواب میں اتنا زیادہ نزدیک تھے، لیکن اللہ اکبر، چند لہو و لعب کی چیزوں کی وجہ سے امام دور چلے گئے۔ میرے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے امام کو نزدیک تو دیکھیں، لیکن چند لہو و لعب کی چیزوں کی وجہ سے امام ہم سے دور چلے جائیں۔ بس آج سے ہم اور آپ مل کر کے یہ عہد لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو، اپنی گلیوں کو، اپنے سماج کو مہنوی بنائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سب امام زمان کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، سب مل کے ساتھ میں سلام کرے گا۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، امام زمان کو یاد کریے۔ سلام آقا، سلام مولا، سلام آقا، سلام مولا۔ سب مل کے گئیے، سلام آقا، سلام مولا، سلام آقا، سلام مولا۔ مولا کے بن یہ دنیا ہے خالی، گلشن میں کیا ہے اگر ہو نہ مالی۔ سب مل کے، مولا کے بن یہ دنیا ہے خالی، گلشن میں کیا ہے اگر نہ ہو مالی۔ مولا جو آئے بہاروں کو لائے، سبھی مل کے خوش ہوں خوشیاں منائیں۔ سلام آقا، سلام مولا، سلام آقا، سلام مولا۔ سب ساتھ پڑھیے، سلام آقا، سلام بلند آواز سے، مولا، سلام آقا، سلام مولا۔ مولا کے بن یہ دنیا ہے خالی، گلشن میں کیا ہے اگر نہ ہو مالی۔ مولا کے بن یہ دنیا ہے خالی، گلشن میں کیا ہے اگر نہ ہو مالی۔ مولا جو آئے بہاروں کو لائے، سبھی مل کے خوش ہوں خوشیاں
سب کہاں ہو بتا دو بلاتے ہیں ہم سب مولا کہاں ہو پکارے ہیں ہم سب کہاں ہو بتا دو بلاتے ہیں ہم سب مولا جو آئیں تو ساتھی بنائیں فضاؤں میں قرآن کے نغمے سنائیں سلام آقا سلام مولا سلام آقا سلام مولا سلام آقا سلام مولا سلام آقا سلام مولا دباز سے مولا کہاں ہو پکارے ہیں ہم سب کہاں ہو بتا دو بلاتے ہیں ہم سب مولا کہاں ہو پکارے ہیں ہم سب کہاں ہو بتا دو بلاتے ہیں ہم سب مولا جو آئیں ساتھی بنائیں فضاؤں میں قرآن کے نغمے سب بلند آواز سے بولیے گا امام زمان تک کی آواز جانا چاہیے سلام آقا سلام مولا سلام آقا سلام مولا سلام آقا سلام مولا سلام آقا سلام مولا اور محمد و آل محمد صلوات ہم سب عرض ادب اور سلام پیش کر رہے تھے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں، اور یقین جانیے سلام کرنا مستحب ہوتا ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سلام پیش کیا ہے تو یقیناً اس زمانے کے امام نے بھی ہمارے لیے سلامتی کی دعا دی ہے، اور جس کو امام وقت اور امام معصوم سلامتی کی دعا دے دیں اس کو حوادث زمانہ اور اس کو زمانے کی بلایا اور آفات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اس وقت ذرا بھی آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور میں بغیر کسی وقفے کے گزارش کروں گا مولانا ابوالفضل صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مہدوی سماج کی کلاسز کے عنوان سے ایک مختصر رپورٹ آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند درود بھیجتے پر محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبة العلنیہ وأكمل لنا ديننا بالولاية الحيدرية وأتم علينا نعمته بالهداية المرتضوية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما النور على النور في كخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المسطور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. خیر مقدم پیش کرتے ہیں تمام طلاب کی خدمت میں، تمام اسٹوڈنٹس کی خدمت میں، تمام ہمارے اساتید، مہمان، ذوی الاحترام. مختصراً مہدوی سماج کے سلسلے سے آپ کے سامنے دو چار باتیں پیش کرنا ہے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے تقریباً 8 سال
ان کلاسز کو ہو رہے ہیں کہ جہاں یہ کلاسز 120 افراد میں سے 120 اسٹوڈنٹس میں سے ان کلاسز کا آغاز ہوا تھا، اور آج ماشاءاللہ 1500 اسٹوڈنٹس مہدوی سماج میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور یہ صرف آف لائن کا ڈیٹا ہے، اگر ہم آن لائن کا ڈیٹا اس میں ملا لیں گے تو تقریباً کورونا سے جو آن لائن کا یعنی یوٹیوب چینل سے جو کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا، اب تک کے 50 سے 60 ہزار لوگ جڑ چکے ہیں مہدوی سماج، جو مختلف ممالک کے ہیں، مخصوصاً عمان، دبئی، امریکہ، کینیڈا، وہاں کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں اور آج بھی وہ شریک ہیں آن لائن طریقے سے۔ مہدوی سماج کا جو عنوان ہے یہ کوئی گروہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، یہ کوئی برانڈ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کوئی یہ کمیٹی ہے، انجمن ہے، نہیں، بلکہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہ انبیاء کے دل کی آواز ہے، یہ انبیاء کا ہدف ہے۔ مہدوی سماج یعنی وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ سماج کہ جو تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کی حکومت میں رہنے کے لیے۔ یعنی مہدوی سماج اسی انتظار کا ایک مصداق ہے کہ جو ہم اور آپ شریک ہیں۔ اگر ہم منتظر ہیں تو ہمیں ایسا اپنے آپ کو بنانا ہوگا، ایسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ جو ہمارا منتظر چاہتا ہے۔ مہدوی سماج یعنی وہی معاشرہ، اور جب مہدوی سماج میں لوگ شرکت کرتے ہیں ان کلاسز میں جہاں ائمہ اطہار کی تمام سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دعائے عہد کے اس جملے کو ہم سب اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں دعائے عہد میں یہ ہم خطاب کرتے ہیں پروردگار متعال کے سامنے کہ اللہم ان کان بینی و بینہ الموت، پروردگار اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حد فاصل بن جائے، موت نے فاصلہ بنا دیا کہ جو حق ہے، جو حق ہے ہماری زندگی میں امام کا ظہور نہیں ہوا تو فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، پروردگارہ ہمیں ہماری قبروں سے، ہماری قبر سے باہر نکالنا، مُقْتَزَرًا کَفَنِی، اس حالت میں کہ یہ کفن ہمارا لباس ہو۔ اور آگے کے دو چار جو جملات ہیں کہ شاہر سیفی مجرد قناتی ملبیاً دعوت الدائی، ہم آمادہ ہیں ملبیاً لبیک کنان امام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کنان آپ نے حج میں دیکھا ہوگا، حج میں سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لک لبیک، لبیک اللہم لک لبیک، یعنی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر لیں، ایسے تیار کر لیں کہ لوگ کہیں یہ مہدوی فیملی ہے، یہ مہدوی محلہ ہے، یہ مہدوی معاشرہ ہے، یہ مہدوی سوسائٹی ہے، تو حق ہوگا کہ ہم یہ جملہ کہیں خدا کے سامنے کہ فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، ہم کو ہمارے قبر سے باہر نکال دیں کہ ہم آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ اور لبیک کنان ملبیاً دعوت الدائی، لبیک کنان امام کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ لوگوں نے ابھی ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا مستقل پڑھی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، پروردگارہ قبروں میں سرور بھیج، قبروں میں خوشی بھیج۔ یہ قبروں میں خوشی کب پہنچے گی؟ یہ قبروں میں سرور کب پہنچے گا؟ جب امام آئیں گے کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کے یہ خطاب کریں گے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ امام کا ایک لقب ہے، بقیت اللہ ہی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ نہیں کہا اگر تم زندہ مومن ہو، اگر تم مومن ہو یعنی اگر تم مومن ہو، اب تم نے اپنے آپ کو ایسے ہی تیار کیا ہے کہ جیسے امام چاہتے ہیں، تو یہ امام کی آواز قبر تک اور قبروں تک کے پہنچے گی اگر آپ اور ہم مومن ہوں گے۔ تو یہ امام کی آواز کا پہنچنا یعنی اللہم ادخل علی اہل القبور
سرور، یعنی سرور کا پہنچنا، خوشی کا پہنچنا، یعنی گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہمارا بھی نام انہی ناموں میں قرار دے کہ جو پھر سے لوٹائے جائیں گے، پھر سے زندہ کیے جائیں گے، تاکہ امام کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ بس مہدوی سماج کا بھی یہی ہدف، مہدوی سماج کے عنوان سے جتنے کلاسز ہو رہے ہیں پورے شہر میں، ہمارے مختلف اساتذہ زحمت کر رہے ہیں، اور اس وقت 11 سینٹر لکھنؤ میں ہیں، نئے اس مرتبہ 2 سینٹر یعنی بنائے گئے، میرن صاحب کا امام باڑہ، ناظم صاحب کا امام باڑہ،